ہم میں سے سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم عمرہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ میں عمرے کی ساری تفصیل بتاؤں گا، احرام کہاں سے باندھنا ہے، کیا نیت کرنی ہے، دعائیں کہاں پر مانگنی ہیں، عمرے کے ارکان کتنے ہیں، عمرے کا طریقہ کیا ہے، وہ سب میں آپ کو کوشش کروں گا اپنے علم کے مطابق اس ویڈیو میں بتاؤں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی یوزفل رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ڈاکٹر اسد ریاض سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عمرے کے 4 ارکان ہیں: احرام باندھنا اور اس کی نیت کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ احرام کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ احرام جو سفید 2 چادریں ہوتی ہیں انہی کو احرام کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ احرام ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کے لیے چیزیں حلال ہوتی ہیں ان میں سے کچھ پر لمیٹیشنز لگ جاتی ہیں۔ مردوں کے لیے تو وہ 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، جو پہلی چادر ہوتی ہے اس سے وہ اوپر والا حصہ کور کرتے ہیں، اور جو دوسری چادر ہوتی ہے اس سے وہ نچلا حصہ کور کرتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں انسلے ہونے چاہیے۔ عورتوں کے لیے وہی برقع یا عبایا جو ہے وہی ان کا احرام بن جاتا ہے۔ لیکن نیت کرنے سے پہلے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر عطر لگانا، بال کاٹنا، ناخن تراشنا، یہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نیت کر لیتے ہیں احرام کی تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ کنگھی کرنا بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ کنگھی کریں گے تو چانس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے بال کٹ سکتے ہیں، بال ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نیت سے پہلے ہی، آپ نے کپڑے پہن لیے پھر بھی آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن نیت کرنے سے پہلے یہ آپ چیزیں کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد پھر ان چیزوں سے باز رہیں۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ غسل کریں، غیر ضروری بال کاٹیں، ناخن تراشیں، اور اس کے بعد کپڑے پہن لیں احرام کے۔ مرد جو ہیں وہی اسی طرح سفید 2 چادریں، اور عورتوں کا جو برقع عبایا ہے وہی احرام بن گیا، لیکن نیت نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پر آئیں گے تو کافی لوگ آپ کو چھوڑنے آتے ہیں، ملتے ہیں، تو چانس یہ ہوتا ہے کہ ان کی خوشبو آپ میں منتقل ہو سکتی ہے، کوئی بال آپ کا ٹوٹ سکتا ہے، یا جتنی بھی ممنوعات ہیں ان میں سے کسی کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ صرف احرام والے کپڑے پہن لیں، وہ آپ کا جہاز ٹیک آف ہو جائے تو پھر آپ فوراً نیت کر لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جہاز میں بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی نیت نہیں کرتے، اور بعض دفعہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور میقات والی جو جگہ ہے وہ کراس ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جیسے ہی جہاز ٹیک آف کرے آپ احرام کی نیت کر لیجئے۔ اب میقات کیا چیز ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اگر آپ حج یا عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں تو اس مقام کو آپ کراس نہیں کر سکتے بغیر احرام کے اور اس کی نیت کے۔ اگر آپ اس جگہ کو، اس مقام کو بغیر احرام یا نیت کے کراس کر جائیں گے تو بعد میں آپ کو دم دینا پڑتا ہے۔ مختلف میقات ہیں، جیسے ذوالحلیفہ ہے، یہ اہل مدینہ کے لیے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہیں سے احرام باندھا تھا اور اس کی نیت کی تھی۔ اس کے بعد کرن المنازل ہے، یہ اہل نجد اور طائف کے لوگوں کے لیے ہے۔ یلملم ہے، یہ جو ہے اہل یمن کے لیے ہے، اور ذات عرق ہے، یہ اہل ایران یا عراق کے لیے ہے، اور میقات جحفہ ہے، یہ اہل شام کے لیے ہے۔ تو جب آپ میقات پر پہنچ گئے، آپ نے یہاں پر احرام باندھا، اور اس کے بعد آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ عمرے کی نیت کیا ہے؟ لبیک اللہم عمرہ، لبیک اللہم عمرہ، لبیک اللہم عمرہ۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ میں ہی یہ نیت کر لینی ہے: اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ خدا نخواستہ جب بھی آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، راستہ بلاک ہو سکتا ہے، کوئی طوفان آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتا ہے، کوئی بھی چھوٹا موٹا عذر، جیسے آپ کو آفس جلدی جانا پڑ جاتا ہے، آپ عمرہ نہیں کر پاتے، کوئی فیملی میں خدا نخواستہ پرابلم ہو جاتا ہے، تو آپ عمرہ کیے بغیر واپس جا سکتے ہیں اور احرام اتار سکتے ہیں۔ اس پر آپ پر دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے حج یا عمرہ شروع کیا ہے تو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن جب آپ
عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے وقت جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ خدا نخواستہ اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو میں احرام اتار دوں گا، جب آپ اس نیت کے ساتھ احرام باندھیں گے تو آپ کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بھی درپیش ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنا احرام باندھیں گے تو آپ کو اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام جو ہیں اس کو سننا بھی کہتے ہیں، کچھ علماء کرام اس کو سننا بھی نہیں کہتے، لیکن کسی نے اس کو بدعت نہیں کہی، تو بہتر ہے کہ یہ 2 نفل پڑھ لیے جائیں احرام کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ اس مقام سے آگے مکہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب جب آپ مکہ پہنچتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد عمرہ کر لیا جائے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فریش نہیں ہوتے، نیند سے آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے عمرہ کر لیا جائے۔ میری یہ آپ کو ایڈوائز ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں یا جو لوکل بھی لوگ اتنا ٹریول کر کے جا رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل میں جائیں، وہاں چیک ان کریں، فریش ہوں، کھانا پینا کریں، آرام کریں، اس کے بعد فریش وضو کریں اور اس کے بعد حرم آئیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فریش ہوں گے تو اپنی عبادات کو انجوائے کریں گے، کیونکہ یہ گھڑیاں پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوں نہ ہوں، یہ بڑے نصیب سے ہی آپ کو بلاوے آتے ہیں، اور اگر آپ جلدی جلدی میں، سستی میں، کاہلی میں یہ ساری چیزیں کریں گے تو اپنی عبادات کو آپ صحیح سے انجوائے نہیں کر سکیں گے، اپنی زیارات کو صحیح سے انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ آرام سے فریش ہو کر حرم آئیں۔ جب آپ حرم کی طرف روانہ ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ باب العمرہ سے داخل ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تھے عمرے کے لیے تو اسی طرف سے تشریف لائے تھے۔ لیکن اگر آپ کو یہ دروازہ نہیں ملتا، یا دور پڑ رہا ہے، یا چلنا بہت پڑے گا، یا رش بہت زیادہ ہے، تو کسی بھی دروازے سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں، اس سے آپ کے عمرے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کسی بھی گیٹ سے داخل ہوں تو سب سے پہلے مسجد کا کچھ حصہ ہے، اس کے بعد برآمدہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد مطف آ جاتا ہے۔ جب آپ مطف میں انٹر ہوتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ نظریں جھکائے ہوئے ادب سے جائیں، اور جیسے ہی آپ مطف میں پہنچ جائیں تو سر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا۔ اللہ یہ گھڑیاں ہر کسی کو نصیب فرمائے، اور جیسے ہی آپ کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے تو کوشش یہ کریں کہ آپ دل کھول کر دعائیں مانگیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آپ کو کہا ہوا تھا دعائیں مانگنے کے لیے، ان کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت جو آپ کی پہلی نظر پڑی ہے اس کی دعا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ مطف میں پہنچ گئے، آپ ایک رکن عمرے کا پورا کر چکے ہیں جو کہ احرام اور اس کی نیت تھی، اب آپ دوسرے رکن کو پورا کرنے کے لیے مطف میں آئے ہیں۔ اب طواف کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو خانہ کعبہ ہے اس کے 7 چکر لگانے ہیں۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور حجر اسود پر ختم کرنا ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کے ایک کونے میں آپ کو حجر اسود نظر آئے گا۔ اگر رش کی وجہ سے حجر اسود تک ایکسیس نہ ہو تو حکومت سعودیہ نے ایک گرین لائٹ لگائی ہوئی ہے برآمدے کی طرف، جو کہ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں ہے۔ آپ کوشش کریں اس گرین لائٹ کو دیکھیں، اور جب آپ گرین لائٹ کی طرف جا رہے ہوں گے اس طرح کہ خانہ کعبہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہوگا اور گرین لائٹ جو ہے آپ کے بالکل رائٹ سائڈ پہ ہوگی۔ یہاں پر آپ نے ایک سنت کا خیال رکھنا ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ حالت استباء میں آ جائیں۔ حالت استباء مردوں کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے جو آپ کا دایاں کندھا ہے اس کو باہر نکال لینا ہے، اس طرح کہ جو آپ کے احرام کی اوپر والی چادر ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے آپ نے اس طرح باندھیں کہ دایاں کندھا نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ حالت استباء کہلاتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب جب آپ طواف کو شروع کرنے والی جگہ پر پہنچ گئے کہ گرین لائٹ آپ کی رائٹ سائڈ پہ ہے اور حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہے، تو آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے، یعنی حجر اسود کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ یوں اٹھانے ہیں اور پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ حجر اسود کو یوں ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ نیچے کر کے اور طواف شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ طواف شروع کریں گے تو آپ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت فالو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے رمل کرنا ہے۔ اب رمل کیا چیز ہے کہ آپ نے تیز تیز، اور جیسے پہلوان چھاتی تان کے چلتے ہیں ویسے آپ نے
پہلے 3 چکر جو طواف کے ہیں اسی طرح کرنے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حالت استوا جو آپ کو میں نے کندھے کی بات بتائی تھی، وہ آپ نے پورے 7 چکر ویسے ہی رکھنا ہے، لیکن یہ جو رمل ہے، جو تیز تیز چلنا ہے اور چھاتی تان کے چلنا ہے، یہ آپ نے 3 چکر پورے کرنے ہیں اس طرح۔ اب جیسے ہی آپ نے طواف شروع کیا تو آپ جب خانہ کعبہ کا پورا راؤنڈ لگا کے اس کے تیسرے کارنر پر پہنچیں گے تو وہاں پر رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے۔ اب جب آپ حجر اسود پر دوبارہ پہنچ گئے تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ کا 1 چکر پورا ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا دوسرا چکر شروع ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر جیسے ہی پورے ہوں تو آپ نے 8ویں دفعہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بات خیال رکھنی ہے آپ نے کہ طواف جو ہے حالت طہارت اور وضو میں کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا تو آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیں گے اور وہاں پر 2 نفل نماز پڑھیں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے رش کی وجہ سے مینلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر جگہ نہیں ملتی کیونکہ طواف ہو رہا ہوتا ہے اور کافی رش ہوتا ہے، تو آپ مسجد کے کسی بھی حصے میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ 2 نفل۔ جب آپ نے نفل پڑھ لیے تو دل کھول کر دعائیں مانگیں، خانہ کعبہ کو دیکھ کر دوبارہ دعا مانگیں، اور اس کے بعد مستحب ہے کہ آپ زمزم پئیں، یہ سنت بھی ہے۔ اب آپ کے 2 رکن جو ہیں عمرے کے پورے ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے صحیح کرنی ہے جو کہ عمرے کا تیسرا رکن ہے۔ صحیح کرنے کے لیے آپ کو مسا کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ کو بورڈ لکھے ہوئے بھی نظر آئیں گے، الی صفا یا الی مسا۔ مسا اس جگہ کو کہتے ہیں جو کہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان جگہ ہے اور یہیں پر صحیح ہوتی ہے۔ اس کے 3-4 فلورز بنے ہوئے ہیں، بیسمنٹ ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ، تھرڈ، اور جو سیکنڈ اور تھرڈ ہے اس پہ مینلی الیکٹرک جو ویل چیئرز ہیں اور جو عام ویل چیئرز ہیں وہی چل رہی ہوتی ہیں، مینلی بیسمنٹ اور فرسٹ فلور پر ہی صحیح ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ صفا کی پہاڑی پر جائیں گے اور وہاں پر آپ یہ دعا پڑھیں گے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ آپ نے دعائیں 3 دفعہ پڑھنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعائیں 3 دفعہ پڑھی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگنی ہیں اور پھر آپ نے صحیح شروع کر دینی ہے۔ اچھا، صحیح کے لیے طہارت یا وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ وضو میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ جب صحیح شروع کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح طواف میں پورا چکر لگا کر 1 چکر شمار ہوتا ہے، اسی طرح صحیح میں صفا سے لے کے مروہ تک اور پھر مروہ سے لے کے صفا تک 1 چکر شمار ہوتا ہے۔ لوگ اس طرح غلطی کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ صفا کی پہاڑی سے روانہ ہوتے ہیں اور مروہ کی پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو یہ آپ کا 1 چکر شمار ہوگا، اور جب آپ مروہ سے لے کے صفا تک دوبارہ جائیں گے تو یہ آپ کے 2 چکر شمار ہوں گے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، آپ کی صحیح مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ چاہتے ہیں تو 2 نفل پڑھ لیں، نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں، آپ اپنی دعائیں مانگیں، عمرہ قبولیت کی دعائیں مانگیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب جب یہ 3 حصے پورے ہو گئے، 3 رکن پورے ہو گئے، تو آپ کا 1 رکن رہ گیا، حلق یا تقصیر۔ اب کافی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر کھڑے ہوئے کسی سے بھی کینچی لے کے تھوڑے سے بال یہاں سے کاٹ دیے، یہاں سے کاٹ دیے، یہاں سے کاٹ دیے، اور یہ سوچ لیے کہ عمرہ مکمل ہو گیا اور ہم حالت احرام سے باہر آ گئے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے حلق پورا کرنا ہوتا ہے یا تقصیر کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ آپ مسجد سے باہر آئیں اور سامنے ہی کلاک ٹاور ہے، آپ اس کی بیسمنٹ میں جائیں۔ آپ جیسے ہی انٹر ہوں گے تو وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ حلاق تو نہیں چاہیے۔ حلاق عربی زبان میں باربر شاپ کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا نہ ملے تو جہاں پر کلاک ٹاور کی انٹرنس ہے وہاں پہ آپ سیکیورٹی گارڈ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ
शुबैन हल्लाक, तो वो आपको बता देगा कि आप यहाँ से सीधा जाएं, सामने ही बेसमेंट में आपको दुकानें आराम से मिल जाएंगी। आप उस दुकान पर जाएं और हल्क या तकसीर करें। क्या होता है कि आपने सारे सर के बाल जो हैं उस पर उस तरह मरवाना है, बिल्कुल गंज करवा देनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्क करवाने वालों के लिए 3 दफ़ा दुआ फरमाई है, और जो तकसीर यानी जो कसर करते हैं उनके लिए 1 दफ़ा दुआ फरमाई है। तो आपको जो बेहतर लगे, बेहतर तो यही है कि हल्क करवाया जाए, लेकिन अगर आप ना करवाना चाहें तो आप तकसीर यानी कसर कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे कि आप पूरे सर के बाल जो हैं थोड़े थोड़े हर जगह से काटेंगे, ये आपकी कसर शुमार होगी। औरतें जो हैं वो अपने महरम से या किसी भी औरत से बाल कटवा सकती हैं। वो अपने सारे सर के बाल जो हैं एक जगह इकट्ठा करके और 2 या 3 उंगलियों के बराबर जितने भी बाल आते हैं वो उतने काट दें। इसके बाद आप हालत एहराम से बाहर आ सकते हैं। आपका उम्रा इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमी बेशी हो, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, जितना मेरा इल्म था सोचा मैं आपको बता दूँ ताकि आपकी भी रहनुमाई हो सके। कोई कमी बेशी हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। इसी तरह प्यार देते रहें, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।